کہ خاتون تکبیر کر سکتی ہے. ہاں تکبیر کرے, قربانی کرے, کرنی چاہیے, کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ بتائیں. میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو مرد ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. ہمارے ہاں مرد چھری گائے کی گردن پہ یا اونٹ کی گردن پہ نہیں پھیر سکتے علی بھائی, کسائی کو کہتے ہیں. تو یہ ہماری ہماری قوم تو ایسے پیدا ہو کہ اگر کوئی کسی شخص کو پتہ لگے کہ فلان جگہ کسی خاتون نے تکبیر کی ہے تو کہے گا استغفر اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں. لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو نہیں پتا بالکل خواتین کیوں تکبیر نہیں کرنی چاہیے, کرنی چاہیے, مطلب کہ اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے, بالکل عام کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا جو کسائی ہے وہ تکبیر نہیں پڑھتا, ہاں یعنی بھول جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی, ہاں اس کے بارے میں علماء کے موقف یہی ہے کہ نسیان جو ہے نا اس امت کے اوپر معاف ہے. ایک ہے جان بوجھ کے آمدن نہ پڑھنا, ایک ہے بھول گیا تو اس کی قربانی جائز ہوگی. بھول چوک اسلام میں معاف ہے, بھول چوک معاف ہے, تو بھول چوک کے اندر وہ مسئلہ آ جائے گا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا. اچھا چلیں اب قربانی ہو گئی ہے تو اب ذرا کھانے کی طرف آتے ہیں کہ کیا کیا چیز کھائی جا سکتی ہے, کیا کیا نہیں کھا سکتے. علامہ صاحب قربانی ہو گئی ہے, سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں, اللہ قبول کر لے. آمین آمین, اللہ پاک قبول فرمائے تمام احباب جو قربانی کی نیت کر کے جو ہیں جانور خریدنے جا رہے ہیں. علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ ہمیں یہ جو بتایا جاتا ہے کہ قربانی ہو جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں, ایک اپنے لیے رکھیں, ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں, ایک غریبوں کے لیے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں اتنے دن تک کھاتا رہا, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف محرم کے چاند چڑھنے تک آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں کھا سکتے. تو اس حوالے سے بتا دیں کہ تقسیم کس طرح سے کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے, کیا تمام گوشت بھی آپ خود رکھ سکتے ہیں, اور کب تک آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ علی بھائی اس میں اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مستحب ہونا, سنت ہونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کوئی چیز ہے, کوئی چیز باقی ہے, تو انہوں نے کہا وہ بکری کی ران باقی ہے. تو رسول اللہ نے کہا صرف وہی باقی نہیں ہے, باقی سب باقی ہے, یعنی جو اللہ کے پاس پہنچے. یہ ہے ترغیب دینا. اگر قربانی بندہ کرے, اور قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ 22 کو کھلاؤ, فقیر کو کھلاؤ, کانے کو, موتر, یعنی سارے کا ذکر موجود ہے کہ جب آپ قربانی کرو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. ایک ہے مستحب عمل. مستحب عمل تو یہی ہے کہ سارا اللہ کے راستے میں بانٹ دیا جائے. پھر مستحب عمل تو یہ ہے کہ کم از کم 3 حصے بنا دیے جائیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہ میں نے ہی سارے, میرے گھر والے اس چیز کے مستحق ہیں, میں نے تو آج 1 سال بعد بکرا کی ہے, میں تو پورا سال میرے بیوی بچے نہیں کھا سکے, میں ہی کھانا چاہتا ہوں, تو اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہے. یہ لوگوں کا اعتراض غلط ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی پورا رکھ لیا. جائز ہونا الگ بات ہے. دیکھیں ایک ہے جائز ہونا, ایک ہے مستحب ہونا. مستحب آپ کو بتا دیا سارا صدقہ کرے, 3 کرے, میکسیمم کرے. لیکن اگر ایک بندہ پورا ہی رکھ لیتا تو کیا جائز ہے؟ 100% جائز ہے. مطلب کہ آپ قربانی کرے پورا گوشت بھی گھر رکھ سکتے ہیں. رکھ سکتے. اور کب, لیکن اصل بات یہ ہے وہ قربانی کا پورا فلسفہ نہیں اس نے راحت کیا جو غریبوں. دیکھیے میں کہتا ہوں ایک بندہ ایسا غریب بھی تو ہو سکتا ہے, غریب بھی تو پیسے جوڑ کے قربانی کر سکتا ہے, اس نے پورا سال گوشت نہیں کھایا, آج وہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے کھا لیں کچھ دن, کھل کے کھائیں, تو وہ رکھ لے, اس میں اعتراض نہیں ہے. لیکن قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ تو پورا سال کھاتا تھا, غریب تو کھاتے نہیں, ان کو بھی تو کھلا. آج کل قربانی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو متمول گھرانے کے ہیں, تو کم از کم ان کو تو غریب لوگوں کو بکرا جو سارا سال نہیں کھا سکتے ان کے پیٹ میں ڈالنا چاہیے. کب تک کھا سکتے ہیں؟ ہاں یہ اس کی کوئی حد, یہ بات ساری یہ باتیں غلط ہیں. اچھا پورا سال رکھنا چاہیں رکھ لیں, 6 مہینہ رکھنا چاہیں رکھ لیں. یہ مذاق تو بنا ہوا جی 6 مہینے بعد فریج سے نکلا. جائز ہونا ایک الگ بات ہے, مستحب ہونا, کرنا کیا چاہیے وہ دیکھیں. ایک ہوتا ہے ترغیب, اور کرنا یہ چاہیے. وہ ہم بھی کہیں گے یار 1 دن میں ختم کر لو, 2 دن میں. لیکن اگر کوئی بندہ کہ فریج میں پڑا 6 مہینے سے تو حرام ہو گیا, کوئی حرام نہیں ہوتا. محرم کا چاند آ جائے, سفر کا آ جائے, کوئی حرام نہیں ہوتا. اچھا قربانی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایک روایت ہے, کلچر ہے, اور میرا خیال ہے یہ سنت عمل بھی ہے, یہ آپ بتائیں گے کہ سب سے پہلے جو کلیجی اور پھیپھڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی ہانڈی پکتی ہے, اور جہاں تک مجھے پتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید سنت ہے. نہیں وہ سنت کی جو بات ہے نا, یہ بات درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے اور قربانی کے جانور سے اپنا روزہ افطار کرتے تھے. مراد یہ نہیں کہ روزہ ہوتا ہے, پانی بندہ پیتا ہے, میٹھا کھاتا ہے جو, لیکن کھانا جو کھانا چاہیے وہ قربانی کا کھانا چاہیے. تو سب سے پہلے جو چیز نکلتی ہے نیچرلی وہ کلیجی ہوتی ہے, اور اس کو سب سے پہلے پکا لیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ سنت تو ایک بہت اچھی سنت ہے کہ انسان قربانی کے گوشت سے افتتاح کرے اپنے کھانے کا. قربانی کے دن جو کھانے کا افتتاح ہے وہ قربانی کے گوشت سے کرنا مستحب ہے. قربانی کے دن مرغی کھانا
قربانی کے دن کوئی بیوقوفی مرغی کھاتا ہوگا. نہیں ہیں بڑے ہیں, نہیں تو کھائیں, وہ بھی جائز ہے, وہ جائز تو ہے نا. کچھ لوگ مطلب کہ قربانی کے دن بھی مرغی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نہیں کھاتے قربانی کا گوشت. ہاں وہ کچھ لوگ تو قربانی سے ویسے الرجی ہوتے ہیں, ان کو تو قربانی کے نام سے چڑ ہوتی ہے. وہ بھی یہ دوبارہ ٹرینڈ شروع ہو جائیں گے جی قربانی چھوڑے گا, کولر لگا لیں پانی کا فلانا. کیا کہیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو کنسیپٹ ہے وہ موبائل آئی فون لینے وقت نہیں ان کے ذہن میں آتا؟ آئی فون لینے سے پہلے کولر لگوا دیں. یہ کبھی آپ نے سنا آئی فون کی جگہ کولر لگوا لیں؟ یا اچھا یہ بھی ایک اور, آپ نے تو یہ بات کی ہے, میں نے پچھلے دنوں پوسٹ پڑھی ہے کہ مسجد میں جو سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر گندم کی بوری دے دو. یہ اس طرح کی پوسٹیں بھی چلتی ہیں. یعنی آپ جو قربانی کے شعار ہیں, شعار قربانی اتنا اہم ہے علی حمزہ بھائی, یہ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہی میں نے پوچھا تھا کہ قربانی کب فرض ہوتی ہے؟ ہاں, جب آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں جس سے آپ جانور خرید سکتے ہیں, آپ کے اوپر فرض ہے. اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے. یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ صاحب جو زکوٰۃ کا نصاب ہوگا تو فرض ہے. اگر آپ کی جیب میں قربانی کے پیسے موجود ہیں, مثلا 20-30 ہزار روپے موجود ہے, 20-30 ہزار موجود ہے, تو آپ گائے کے اندر حصہ ڈالیں. اگر 40-50 ہزار موجود ہے, بکرا خرید دیں, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس کی پاس استطاعت ہے اور اس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ بکرے کے بہت سے لوگ کپورے بھی کھاتے ہیں, اوجری بھی کھاتے ہیں, لیکن اس پہ بہت سے لوگوں کی اختلاف رائے بھی ہے. کچھ لوگ اس کو نہیں پسند کرتے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کھانے نہیں چاہیے, مکروہ ہے. کوئی جانور جو قربانی کا جانور اس میں کچھ حصے مکروہ بھی ہیں یا کیا معاملہ؟ بنیادی طور علی بھائی بنیادی طور پہ قرآن و سنت کے مطابق جو جانور حلال ہوتا ہے نا, ذبح ہو گیا, اس کا ہر عضو حلال ہوتا ہے. اوجری بھی حلال ہے, کپورے بھی حلال ہیں, مغز بھی حلال ہے, کلیجی بھی حلال ہے, یہ ساری چیزیں حلال ہیں. ہاں فقہ حنفی کے اندر یہ فتاوی جات موجود ہیں کہ یہ 7 چیزیں حرام ہیں, لیکن افسوس قربانی کے جانور میں بھی حرام, وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی اس کو. اچھا, تو پھر بھی دکھ کی بات پتہ کیا ہے کہ وہ ان کے فتوے کے اوپر پھر بھی عمل نہیں ہوتا. آپ مگر گردے کپورے کی دکان پہ چلے جائیں, چل رہے ہیں وہ سارے چل رہے ہیں. اوجری بھی چلتی ہے, اوجری بڑے لوگ کھاتے ہیں, تو یہ جائز ہیں. جب ایک چیز جب اللہ نے حلال کی ہوتی ہے نا, اس کو حلال رہنے دینا چاہیے, اس کو خام ہاں حرام کرنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ گردہ ہو گیا, کپورے ہو گئے, اوجری ہو گئے, مغز ہو گئے, یہ جو باقی چیزیں انہوں نے مکروہ تحریمی بنائی ہوئی ہیں, اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہر ذبح کرنے والے جانور کے جو ذبح ہو گیا نا, اس کا بہتا ہوا خون اللہ تعالیٰ نے کہا حرام ہے, وہ خون نہیں بندہ پی سکتا. اور کلیجی تو خون سے بنی تھی, وہ پھر بھی جائز ہے. تو ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں, اس کے اندر شریعت میں کوئی اعتراض اور قباحت نہیں ہے. یہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ جی مکروہ ہے, یہ جی مکروہ تحریمی ہے, یہ جی حرام کے قریب ہے, یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. اچھا بہت سے لوگ نا اب آج کل بڑے برگر اور یعنی کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ, اور جی ہم تو یہ نہیں خون خرابہ اور اس طرح نہیں کرتے. خون خرابے کی بھی بڑی بات ہے. خرابہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کسی کسائی کو جی پیسے دیتے ہیں, کوئی جانور لے کے ذبح کر کے وہ بانٹ دیں, کو گوشت وہ بھیج دیتا. کیا اس طرح قربانی ہوئی تھی کہ آپ نے جانور بھی نہیں دیکھا, کسی کو پیسے دے, کسی کو وکیل بنا کے قربانی کرنا جائز ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا, اس کے سوال کے اندر ایک ضمنی میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ کچھ لوگ قربانی کی کھالیں اجرت کے طور پہ کسائیوں کو دے دیتے ہیں, یا قربانی کا گوشت پیسے نہیں دیے, ذبح کرنے کا گوشت دے دیا. یہ شریعت میں 100% حرام ہے. یہ بات ذہن میں رکھے, قربانی کی کھال بطور اجرت کسائی کو دینا حرام ہے. کسائی کی اجرت جو ہے نا وہ قربانی میں شامل ہے, یعنی قربانی پلس کسائی کی مزدوری آپ کی قربانی ہے. اچھا میں نے یہ پوچھا تھا, کچھ لوگ کھال بیچ کے کوئی موبائل لے لیا, کچھ اس طرح, حرام ہے. حرام ہے قربانی کے جانور کا کوئی عضو بیچنا, کوئی کھال بیچنا بطور اجرت, یہ جائز نہیں ہے. مطلب کہ آپ کو کھال بیچ کے بھی اس کا ڈونیٹ کرنا پڑے گا, صدقہ کرنا پڑے گا, یا آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بطور کمبل چادر, یہ سنت سے ملتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو بیچ کے کوئی بیچ کے نہیں, یا اجرت کے طور پہ, اجرت کے طور پہ کسائی کو نہیں دے سکتے. اچھا لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کسی کو وکیل بنا کے پیسے دے سکتے ہیں, وہ آپ کے بہاف پہ قربانی کرے, گوشت بانٹے نہ بانٹے, نہیں بانٹے گا وہ تو ایماندار کوئی بندہ وکیل بناتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس سے یہ مطلب تو نہیں لے لیں گے کہ وہ قربانی کی جگہ لوگوں کو صدقہ کر دیں گے, جو مرضی کرو قربانی. جو بندہ شاعر اسلام کو اس طرح کنڈیم کرے کہ قربانی کی جگہ میں نے کولر لگانا اور قربانی کے پیسے جیب میں, اور رسول اللہ نے فرمایا وہ ہمارے مسئلے کے قریب ہی نہ آئے. اسلام میں کس نے کہا کولر نہ لگوائیں؟ کولر کی اجازت ہے, پورا سال لگوائیں. آپ قربانی آئی ہے یار, آپ تو قربانی کرو پورا سال, آپ کو مرغیوں کے خون سے کوئی ٹینشن نہیں, سور کاٹ رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں, میکڈونلڈ چلے جائیں, KFC چلے جائیں, سینکڑوں ہزاروں مرغیاں, ان کے خون کی ٹینشن نہیں. قربانی آتی ہے تو آپ کو مسلمانوں کے خون کی ٹینشن لگ جاتی ہے. آپ اتنے بھیانک کھیل کھیلتے, اسپین میں بل فائٹنگ نہیں ہوتی ہے, اس کو بل کو زندہ ہی مار کے وہ اس کو کرتے ہیں, مجھے پتا, تلواریں مار دیتے ہیں اس کو جب تک وہ گر نہیں جاتا. وہ جائز ہے.
نہیں وہ بھی وہ تو 100% حرام ہے. وہ ان کے نزدیک تب ان کی انسانیت نہیں جاگتی. یہ قربانی شاعر اللہ میں سے ہے اور حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو شاعر اللہ کے موقع کے اوپر جی حج نہ کرو, جی عمرہ نہ کرو, بچی کی شادی کراؤ. بھائی بچی کی شادی پورا سال کراؤ, حج کا موقع ہے حج کر لو. یہ حج اراکین اسلام میں سے ہے. عمرہ یعنی ایک نیکی کو دوسری نیکی کا سبسٹیچیوٹ سمجھنا, یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے. ہاں پریورٹیز سیٹ کرنی چاہیے کہ میں یہ نیکی زیادہ کروں گا, میں یہ نیکی زیادہ کروں گا. ہر بندے کی اپنی پریورٹی ہو سکتی ہے, ہر بندے کا اپنا دل ہو سکتا ہے مجھے یہ نیکی اچھی لگتی ہے, لیکن یہ کہنا میں نے یہ نیکی کرنی ہی نہیں ہے یا اس نیکی کا اجر نہیں ہے, یہ بہت بڑی جہالت. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, اسی کے ساتھ جو ہے ہم اجازت بھی چاہیں گے کہ قربانی کے جانور کی تشہیر کرنا یہ کیسا ہے؟ اور کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند رات یا اس سے پہلے ایک فیسٹیول اور ایک میلہ لگا لینا, اس میں جانور کے آگے خواتین بھی ناچ رہی ہیں, ڈسکو لائٹس لگی ہوئی ہیں اور عجیب و غریب سی حرکات ہو رہی ہیں, اور باقاعدہ ایک تشہیری پروگرام ہے جی فلاں صاحب نے اتنے کروڑ کا جانور لیا ہے. اس حوالے سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی بندہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے, دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ آپ نے اللہ کے کتنے خوف سے اور کس نیت سے قربانی کی ہے. چھری چلائی ہے جانور کی گردن پہ تو اپنی خواہش نفسانی پہ بھی چلائی ہے کہ نہیں, اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا. اور اگر آپ قربانی کے جانور کے آگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں عورتیں بھنگڑا ڈال دی, آپ حیران رہ جائیں گے. ہمارے یہاں پہ بھی کچھ ایسے گھر موجود ہیں وہ قربانی کے جانوروں کی گردنیں اوپر باندھتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار تاکہ ہمارا جانور بڑا نظر آئے, باہر سے نظر بھی ہے, دروازے کے باہر سے بھی. اب مجھے بتایا وہ بیچارہ جانور نہ بیٹھ سکتا ہے, تو یہ قربانی کر رہے ہیں کہ تشہیر کر رہے ہیں. تو ریاکاری جو ہے, ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس سے اعمال نیک برباد ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز کے لیے آتا ہے اللہ کے لیے پڑھنے, لیکن ساتھ والے بندے کو دیکھ کے اپنی نماز کو خوبصورت کرتا ہے, مزین کرتا ہے. آیا تو اللہ کے لیے تھا لیکن اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوتی کہ بندہ کھڑا تھا تو میں نے لمبی کر لی. تو جو بندہ لوگوں کے لیے قربانی کی تشہیر کرے, ریاکاری کرے, اس کی کیسے قبول ہونی. بس یہ اختتام ہی ہے. بس میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ تھوڑی سی بات بتا دیں کہ یہ جو 50 لاکھ 50 کروڑ کے جانور ہیں, وہ جانور کھڑے ہونے سے آواز آ رہے ہیں, وہ اس کو 3 بندے مل کے اٹھا رہے ہیں اور وہ سانس اس انداز میں لے رہا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ بیمار ہے, کیونکہ اس کے اوپر اتنا ان لوگوں نے گوشت چڑھا دیا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا فیڈ کھلائی ہے, اور وہ زیادہ تر فیڈ ساری یہ ولایتی فیڈ ہوتی ہے, یہ باہر سے وہ اس کی فیڈز آتی ہیں. کیا یہ قربانی کے عمل کو بنیادی طور پہ بھی یہ بھی آ جائے گی تشہیر کی نیت سے اور ریاکاری کی نیت سے؟ اگر تو اس نے ریاکاری اور شہرت کی وجہ سے یہ کام کیا, اس کا عمل ضائع. یہاں تک آپ نے جو دوسرا فیڈ کا سوال کیا نا, یہ جانوروں کے لیے حلال حرام علی بھائی فرق ہوتا ہے. یعنی مرغی کے لیے تو کیڑے وغیرہ کھانا جائز ہے, ہمارے لیے نہیں جائز, تو اس لیے وہ حلال ہے. اس لیے جانوروں کی وہ فیڈ جو چارے وغیرہ میں آتی ہے وہ جانور کے لیے حلال ہے. لیکن یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا 50 لاکھ کا کروڑ کا جانور سانس ہی نہیں آ رہا, وہ مرنے لگ رہا ہے, آواز آ رہا ہے, تو وہ تو یہ دیکھیں وہ تو ڈیمیج میں آ گیا, وہ تو حالت میں آ گیا. اور ایک بات صرف میں ضمنی طور پہ خود ایڈ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, وہ سوال آپ قدرتی کر نہیں سکے. دوندا جانور, 2 دانت کا جانور کرنا چاہیے کم از کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دانت کی شرط بیان کیا, اور بھیڑ کا 1 سال کا اس کے لیے لگے گا جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں یا جانور اویلیبل نہیں ہے. صرف 2 شرطیں. تو بھیڑ کا 1 سال کوئی عمر نہیں, ہر جانور کے لیے دوندا شرط ہے. 2 دانت. میں تو دوندا اور چوگا اس لیے نہیں پوچھا کہ اب یہ ہر شخص کو پتا ہے کہ 2 دانت ہیں تو دوندا ہو گیا, 4 دانت ہے 2 دانت منیمم عمر ہے قربانی کے لیے. لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چھترا 6 ماہ لگ جاتا ہے, یہ بات بالکل 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ چھترا 6 مہینے کا اس کا لگنا ہے. اگر گھر کا ہو نہیں, جس کے پاس پیسے کم ہو, جس کے پاس مثلا ایک بندے کی جیب ہے 20,000 اور اس کو 20,000 کا دوندا نہیں مل رہا, اس کے لیے چھترا 1 سال کا, 6 مہینے کا تو تصور ہی نہیں, 1 سال کا لگنا ہے. ہوتا کیا ہے, یہ جو کمزور بکرے ہوتے ہیں یا کمزور بھیڑیں ہوتی ہیں نا, 1 سال میں بھی دوندی نہیں ہوتی, 1.25 سال میں ہو جاتی ہے, 1.5 سال میں ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ نے 1 سال اس کی اجازت دے دی کہ جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, مجبوری ہے, وہ 1 سال کا کر لے. لیکن اس کی بھی قسم بھیڑ کی ہے. بکرا کم از کم دوندا, گائے کم از کم دوندی, اونٹ کم از کم دوندا. اور آپ کو پتا ہے بکرا جو صحت مند ہوتا ہے 1 سال میں دوندا ہوتا ہے, گائے 2 سال میں ہوتی ہے, اونٹ 5 سال میں ہوتا ہے. تو یہ شرط عمروں کی نہیں ہے, 2 دانت کی ہے. اگر 2 سال تک بھی بکرے کے 2 دانت نہیں آئے تو قربانی کا لائق نہیں.